بہت سے سوالات ہیں اور سب کا جواب تو آج مشکل ہے، لیکن ایک سوال جو یہ ہے کہ جنت میں اولاد ہوگی یا نہیں۔ ترمذی کی روایت میں اور مسند احمد میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جنت میں اولاد کی تمنا کریں گے، اور اولاد کے معاملے میں ابتدا سے لے کے اور آخر مرحلے تک یہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت تھوڑی دیر میں خاتون کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس حدیث پہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علم کی آراء نقل کی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے علماء کی کہ جنت میں ایسا ہو تو سکے گا، لیکن لوگ تمنا ہی نہیں کریں گے۔ ایک رائے یہ ہے کہ لوگ تمنا بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ کچھ محدثین نے اس حدیث پر بحث کی ہے، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، اور انہوں نے اس حدیث پر بعض وجوہ سے کچھ اشکالات کا اظہار کیا ہے۔ پھر قرآن کریم کو آپ دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہم یشاءون عند ربہم، ان کا پروردگار انہیں ہر وہ چیز جنت میں مہیا کرے گا جس کی تمنا وہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جنتی جو چاہے گا وہ ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں بھی یہ بتایا ہے کہ جنتی جس چیز کی تمنا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اسے دے دیں گے۔ تو جو جنتی جو تمنا کرے گا اسے مل جائے گی۔ اس کو ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ملفوظات میں ایک چھوٹے سے جملے میں ساری کتاب و سنت کی اس بحث کو سمیٹ لیا ہے، اور ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ہر جنتی جو ہے اس کی چھوٹی چھوٹی اپنی خدائی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کہ ہاں اختیارات ہیں، علم ہے، قدرت ہے، تو حق تعالیٰ شانہ نے اپنی صفات میں سے مثلاً دیکھنا ہے، اور اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو بھی سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ تو سماعت اور بصارت اللہ نے انسان کو دی ہے، کسی حد تک قدرت بھی دی ہے، کسی حد تک اللہ تعالی نے علم بھی دیا ہے۔ تو ہر جنتی اس کی قدرت میں، اس کے علم میں، اس کی خواہش کے مطابق ہو جانے میں، ان چیزوں میں ترقی فرما دیں گے۔ تو اسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر جنتی کی اپنی اپنی ایک خدائی ہوگی، چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی۔ تو اس لیے اصل میں یہی ہے کہ جو بھی تمنا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آیا تھا آدمی، اور اسے کہا حضرت حقہ پینے کی عادت ہے، جنت میں حقہ ہوگا؟ تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا حقہ پان سب کچھ ہوگا، جو تم چاہو گے سب کچھ ملے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہی تھا کہ جنت میں آدمی کی خواہش کے مطابق چیزیں اسے دی جائیں گی۔ یہ ابھی ناسا کی جو حال ہی میں رپورٹس آئی ہیں انہیں پڑھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ لائٹ ایئرز کی وہ بات کرتے ہیں کہ اتنے لائٹ ایئرز کے بعد، اتنے کروڑ سال کے بعد بلیک ہول میں ایک انہیں ستارہ ملا، اتنے ارب سالوں کی مسافت پہ۔ تو وہ جو حدیث اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آخری جنتی کو کہے گا اس پہ خوش ہو کہ جو دنیا چھوڑ کے آئے اس سے 10 گنا بڑی دنیا تمہیں دے دیں گے۔ تو کہے گا پروردگار آپ احکم الحاکمین، مجھ عاجز سے مذاق۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ فرشتو اس دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا دے دو۔ تو یہ جو اب اتنی دور دراز کی خدائیاں دریافت ہو رہی ہیں، یہی تو ہے جنت جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عنایت فرمائے۔
اہل سنہ کے عقیدے پر اردو میں کوئی اچھی سی کتاب کا نام بتا دیں۔ ذہن میں نہیں ہے بھائی۔ اہل سنہ کے عقیدے پہ کراچی میں زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عمدۃ الفقہ، اس کی پہلی جلد کے بالکل آغاز میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کا بیان کیا ہے۔ عربی میں تو خیر بھری پڑی ہیں، ہر صدی میں مجددین، مفسرین، محدثین عقائد پر کتاب لکھتے رہے۔ 1 2 4 صفحے آپ کو مل جائیں گے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تعلیم الاسلام، اس میں بھی مل جائیں گے۔ بہت مختصر سی بحث حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں کی ہے۔ یہ 3 تو آ گئی ذہن میں ایسے ہی، لیکن حقیقت میں اس کی مستقل ضرورت ہے کہ ہمارے دور میں کوئی آدمی عقیدے پر پورا کام کرے اور عقیدے پر کتاب لکھے۔ خاص طور سے سر سید کے بعد سے جو ذہنی آزادی آئی ہے، اور سید احمد خان صاحب بہادر نے جو لوگوں کو یہ ڈھنگ سکھایا ہے کہ جس کا چاہو انکار کرو، جس کو چاہو مان لو، اس کے اثر سے جو گمراہیاں پھیلی ہیں وہ اتنی شدید ہیں کہ عقیدے برباد ہو گئے۔ اب مثلاً یہ کہنا کہ قرآن میں جہاں جہاں آدم علیہ السلام اور اس کا ذکر آیا، حوا علیہ السلام کا، یہ سب ڈرامے ہیں۔ ابھی رکھو نا عقیدہ، یہ جنت اور جہنم سب باتیں ہی ہیں، یہ عقیدہ رکھ لو۔ ولیعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام جو بھی تھا سب ڈرامہ تھا، اور قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے تھے اور نازل۔ سر سید نے عقیدے میں لکھا، سر سید کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے باپ کا نام یوسف تھا۔ تو رکھو یہ عقیدہ ولیعوذ باللہ۔ اسی لیے محمد الدین صاحب فرائی رحمہ اللہ جب علی گڑھ گئے تو غالباً حضرت ہی تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ سر سید کی تفسیر کو عربی میں منتقل کر دیں، تو انہوں نے کہا اس گناہ میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے کہ اس میں ایسی ایسی گمراہیاں ہیں، یہ ہیں آپ کے ہاں آپ کے رہنما، اور یہ ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ اب ایک آدمی یہ عنوان چن لے کہ سر سید شاعر تھے یا نہیں، کرو تحقیق بھائی شاعر تھے یا نہیں۔ ایک چن لے کہ سر سید اور ان کا خاندان، بالکل ٹھیک ہے بچے اس پہ لکھو۔ ہمارا تعلق تو مذہب سے ہے، ہم جب سر سید کو عقیدے کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ سب کچھ باتیں ہیں۔ کوئی معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوئی تھی، جادو کوئی چیز ہی نہیں، جنوں کا وجود نہیں۔ یہ اس وقت کے مفتی اور علماء کے پاس جب پہنچتے تھے نا فتوے، تو وہ پھر لکھتے تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ پوری تصفیۃ العقائد لکھتی کہ یہ کیا گمراہ کن عقیدے۔ آپ کا اس میں گرامی اقرار حسین ہے، خواب آپ سوتے ہوئے بھی سنتے ہیں اور آنکھ لگ جاتی ہے، بیانات ہی نہ کیجیے، ایسے اعتدال کے ساتھ چلتے رہیے۔ اول تو سنیے ہی نہیں ہمارے بیانات، آج تک ہمیں تو کبھی وہم بھی نہیں گزرا کہ اس قابلوں کے سنے جائیں۔ ولیعوذ باللہ، استغفر اللہ، توبہ کرنی چاہیے اس گناہ سے۔ کوئی نیک کام کیجیے، تلاوت کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے۔ گپیں ہی ہیں ایسے، اور کس مجبوری سے ہوں، جس دن یہ مجبوری ختم ہو گئی یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جلدی جان چھڑائے ان چیزوں سے، اس میں بڑی بڑی مصیبت ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے بیانات، اللہ کو جا کے جواب کون دے گا؟ ایک ایک حدیث کا، ایک ایک لفظ کا خدا پوچھے گا اگر مجھ سے کہ یہ کیا بک بک لگا رکھی تھی، کیا جواب دوں؟ اس سے اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ کچھ اور سنو یار۔ حضرت فاطمہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما کے متعلق گفتگو ایسے ہے۔ شیعت کا اثر دہلی میں جو ہوا، اور ایک نواب قمر النساء ہو گئے تھے، بہت خوبصورت تھے، ان کا لقب لوگوں نے، عورتیں جان دیتی تھیں ان کی خوبصورتی پہ، اور اللہ نے نوابی بھی عنایت کی تھی۔
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے، حضرت کے ماموزاد بھائی تھے، شاہ ولی اللہ کے خاندان میں شیعت شروع ہو گئی تھی، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں شیعت شروع ہو گئی تھی، اس لیے کہ اس وقت شیعہ علماء جو تھے جو ایران سے آئے تھے، انقلاب کے بعد بڑا علم تھا، علم کسی کا بھی ہو اعتراف کرنا چاہیے، وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، خاص طور پہ علم کلام، فلسفہ اور عقیدے پہ بحث کرتے تھے، تو اس کی نظر میں پھر بہت سے لوگ چلے گئے۔ یہ عرض خدمت ہے، عین سے عرض ہوتا ہے یا الف سے عرض ہوتا ہے؟ بخاری و مسلم میں روایت کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی 6 ماہ تک بیعت نہیں کی، اس کے بہت سے جوابات ہیں۔ آسان ترین بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں قرآن جمع کرنے میں، لکھنے میں مصروف تھا، بس۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں کی تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ ان سے بیعت کرائیں اپنی جبراً۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا فائدہ، بس ٹھیک ہے رہنے دو۔ پوری امت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیعت کر چکے تھے، سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ خلافت یہاں سے ہونی چاہیے، مدینہ منورہ سے، انصار سے، اور اللہ نے فرمایا تھا لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ خلافت دے گا ان کو جو مہاجرین ہیں۔ تو ان کے سامنے یہ آیت تھی کہ ہم مہاجر ہیں، خلافت ہمارے پاس رہے گی، تمہارے ہاں نہیں آئے گی۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کے پیچھے کون چلتا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرض کر لو بیعت تاخیر سے بھی کی تھی تو بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوتے۔ بنو ہاشم کو کیا تھا، سارے ہاشمی رضی اللہ عنہم سارے مدینہ منورہ میں موجود تھے، تو اس لیے ایسی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ رفع یدین اور آمین بالجہر، بھیا ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس انسان کے پاس دلائل ہیں وہ سمجھتا ہے اسے رفع یدین کرنا ہے، آمین بالجہر کہنا ہے، کہتا رہے، کیوں سے تنگ کرتے ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عمل کرنا چاہتا ہے، کرتا رہے۔ اصل مصیبت یہاں پیدا ہوتی ہے کہ وہ کہے تم چونکہ اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے تم سنت کے تارک ہو، تم رفع یدین نہیں کرتے سنت نہ کہو یار، اس کے پاس بھی روایا، یہ سارے جھگڑے ولیعذ باللہ جو لوگ آپس میں کرتے ہیں یہ جھگڑے ہیں، وگرنہ امت میں ہمیشہ ہر طرف اللہ کا شکر ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سارے اعمال مل جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک کرتے تھے، یہ بھی ٹھیک کرتے، جس نے جو عمل کیا ہے اگر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع کے خلاف نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اجماع، ان کا کسی چیز پہ جمع ہو جانا ہمارے لیے بہت بڑی حجت ہے دین میں۔ جو طلاق کا مسئلہ آپ نے پوچھا ہے یہ انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ 34 مرتبہ یہ اللہ اکبر کیوں ہے؟ 33 اور 34 مرتبہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان عظمت کے اور تسبیح کے کلمات کو 100 مرتبہ پورا کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں بھی ایک جگہ آیا تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 کا عدد پورا ہو گیا۔ فَأَتْمَمْنَاهَا، اور موسیٰ علیہ السلام آئے تھے 30 دنوں کے لیے، اور ہم نے اس میں 10 بڑھا کے 40 راتیں پوری کر دی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 کی بجائے 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر اللہ اکبر میں چونکہ اللہ کی بڑائی ہے جو سب سے بڑی چیز ہے، سبحان اللہ کا مطلب تو اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے کہ اے پروردگار جتنے کافر تجھ میں کوئی بھی عیب لگاتے ہیں تو ان تمام عیب سے پاک ہیں۔
اور الحمدللہ جو ہے یہ تو اللہ کے شکر کا جملہ ہے کہ اللہ آپ کا شکر اگرچہ اصلاً اس سے کچھ مختلف ہے، لیکن اللہ کے انعامات پر شکر ادا کرنا یہ ہے۔ اللہ اکبر ان میں سب سے اعلیٰ ہے، اس کا بڑا درجہ ہے۔ اسی لیے نماز میں بھی اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ کچھ بھی مقرر ہو سکتا تھا، لیکن شریعت نے اللہ اکبر جو سکھایا ہے وہ اسی لیے کہ انسان اس بات کو جانے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور میں بولنے والا کہنے والا سب سے چھوٹا ہوں۔ یہ ہے حکمت۔ اس سے بھی آپ نے جو سوال پوچھا یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ ہم نے یہ کہا گیا ہے کسی بیان میں کہ عشق جب تک عقل اس کی تابع نہ ہو پاک نہیں ہوتی، تو یہ تو بہت کھلی ہوئی بات ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو دن رات اسی کی یاد میں بسر ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ برا لمحہ، اس سے زیادہ غصے کا، اس سے زیادہ زمین پہ پٹخ دینے کا کون سا لمحہ ہوتا ہے کہ محبوب سے بات ہو رہی ہو اور پتہ چلے کہ کریڈٹ ختم ہو گیا۔ اوفو، جو اس وقت غصہ آتا ہے نا، تو یہ محبت ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ تو جب محبت اللہ کی اتنی غالب آ جائے اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا غالب آ جائے اور عقل اس کے تابع ہو جائے، تو تب عقیدہ ٹھیک رہتا ہے، تب اعمال میں بھی لذت اور چاشنی رہتی ہے۔ پھر اس سے لذت محسوس ہو نہ ہو، اپنے پروردگار کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ اس عقل ہی کو تو تابع کرنا ہے، یہ عقل ہی تو اصل مصیبت اور فساد کی جڑ ہے۔ اگر وہ اللہ کے عشق کے تابع نہیں ہوتی تو اللہ کی قدرت پر نظر نہیں نہ جاتی۔ کیسے ممکن ہے ایک آدمی راتوں رات آسمانوں پہ چلا جائے، واپس آ جائے؟ اللہ کی قدرت پر نظر جاتی ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی۔ یہ نہیں کہا بندہ گیا، فرمایا لے گئی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے ایک جملہ لکھ کے کمال کیا ہے، کمال ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ کے بعد دو چار لفظوں کی بات پورے فلسفے کے دفتر اور پوری فصاحت و بلاغت آگ لگ جائے اس کے مقابلے۔ حضرت فرماتے ہیں از بردن تا رفتن فرقیست عظیم، لے جانے میں اور خود جانے میں بہت عظیم فرق ہے۔ سمجھے؟ لے گئے نا، خود تو نہیں گئے۔ یہ عشق ہے، اس کی بھی قدرت میں نہیں ہے، پھر تو ایمان کہاں رہے گا؟ والعیاذ باللہ۔ تو اللہ کے عشق کے تحت جب عقل رہتی ہے تو ہی آدمی آگ میں چھلانگ لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع رہتا ہے تو ہی عقل سکھاتی ہے کہ بارش، پانی، اس طرح اللہ اس کو روک بھی سکتا ہے اور اس کے ذریعے ہلاکت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ تحریر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی یاد میں کیا جو جملے حدیث میں آئے ہیں بس وہ پڑھتے رہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلقین کرتے تھے لوگوں کو؟ یہی بتاتے تھے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور یا ذل جلال والاکرام۔ آج اس بیان میں اللہ حکم قسط، یہ سارے جملے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں، یہ چیزیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کا اثر بہت دیر سے ہوتا ہے، لیکن بہت پختہ اثر ہوتا ہے۔ موت اور قبر تک پھر یہ اثر قائم رہتا ہے۔ بانس کی لکڑی کتنی جلدی آگ پکڑتی ہے اور کتنی جلدی بجھ جاتی ہے، اور تنا ہو کیکر کا،
کتنی دیر سے آگ پکڑتا ہے اور کب تک جلتا ہے۔ اللہ کی یاد بس ایسی ہی ہے، اللہ کے اسماء، اللہ کے ناموں کو پڑھنا، اس میں یہ تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جتنی کثرت سے وہ پڑھتا رہے گا، اس کے اثرات دھیرے دھیرے مرتب ہوتے ہیں اور وہ اس کی اصل، اس کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ اللہ کے وہ نام کام آتے ہیں مرتے ہوئے بھی، وہ کام آتے ہیں قبر میں بھی، اور وہ کام آتے ہیں آخرت میں بھی، جب حق تعالی شانہ کی زیارت ہوگی اور اس پہ اللہ کے ان اسماء کی تجلیات پڑیں گی جس کو زندگی میں دہراتا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ لا تکرار فی التجلی، فتوحات میں تحریر فرمایا ہے کہ اللہ کی تجلی 2 بار نہیں پڑتی۔ صوفیہ اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ اللہ کی تجلی 1 بار پڑتی ہے، پھر دوبارہ پڑتی ہے تو دوسرے رنگ میں، تیسری مرتبہ پڑتی ہے تو تیسرے رنگ میں، 1 مرتبہ خدا کی تجلی پڑتی ہے اور لذت کی طلب انسان سے مٹ جاتی، پھر بیوی ہو یا کوئی ہو، پھر کھانا ہو یا دال ہو، پھر کوئی چیز ہو، جس چیز کا نام لذت ہے نا وہ لمٹس میں آ جاتی ہے، بس پھر اس کے لیے کوئی چارم نہیں رہتا ان چیزوں میں، اس لیے کہ اس تجلی نے لذت کو دھو دیا۔ پھر اب اللہ کی دوسری تجلی کس وقت اس پہ پڑے گی؟ اب لذت کی بات نہیں ہے، اب تجلی پڑے گی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑ دو تو عزت اور ذلت سب برابر ہو جاتے ہیں، 4 جوتے بھی مار دو، تھوک دو تو بھی کچھ نہیں کہتا، اور تعریف جتنی مرضی کرتے رہو اس کی حالت پہ اثر ہی نہیں پڑتا۔ تو یہ جن ناموں کا انسان ورد کرتا رہتا ہے، قیامت میں اس کی تجلیات بڑھیں گی۔ اور آپ نے یہ بھی سوال اس میں تحریر فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی پڑھنا، اس سے بہتر چیز آپ سے عرض کریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجنا۔ آپ پچھلے بیانات سن لیجئے، اب دوبارہ دہرایا نہیں جاتا۔ اس میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا 1000 مرتبہ یہ درود پڑھو، تو جمعے کے دن عصر سے مغرب تک شروع کر دے، اور پھر مغرب یا عشاء کے بعد جب تک بھی ہو سکے، درمیان میں کوئی کام پڑ جائے تو وہ بھی، لیکن جمعے کے دن 1000 مرتبہ وہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تلقین کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ پڑھا جائے۔ اسی لیے روڈز پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھ دیتے ہیں نا، کیا یہ اچھا ہوتا یہ درود شریف کے جملے لکھتے کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ کے پڑھ لے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک معذور آدمی ہے، اس کے متعلق کہ انہیں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں یا نہیں، اور کھانا ان کا۔ ان سارے سوالات میں ہمیشہ یہ خیال رکھیے کہ جس کو زکوٰۃ کی رقم سے دیا جا رہا ہے اسے یہ بتانا ہی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے، بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس کو بتایا نہ جائے، کیونکہ اس کی عزت نفس پہ بوجھ پڑے گا نا، تو کیا ضرورت ہے، تو بتانا ہی نہیں چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے، بس دے دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ دور رہتی ہیں اور وہ معذور ہیں، صرف ایک ہاتھ کام کرتا ہے اور باقی سارا جسم معذور ہو گیا ہے، تو اس لیے آپ انہیں کھانا بھیجیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، زکوٰۃ کے مال سے کھانا بھیج رہی ہیں، اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ کھانا آپ کے اس پیسے سے خریدا ہوا کسی اور کو دے دیں، وہ کھانا اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں، وہ کھانا ضائع کر دیں، وہ کھانا خیرات وہ کر دیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس سے پوچھیں۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ نے زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کر دی، وہ فقیر آدمی، محتاج آدمی، اس کی ملکیت میں وہ پیسہ چلا گیا، وہ جو چاہے کرے، اللہ جانے اور وہ جانے، آپ کچھ نہیں اسے کہہ سکتے۔ یہ دیکھ لیجئے گا سید نہ ہو، باقی آپ کسی اور اسٹیٹ سے اس اسٹیٹ میں کھانا بھجوانے کے لیے وہ جو پیسے خرچ کریں گی، مثلا بینک کے ذریعے بھجوایا اور بینک نے $5 آپ کے اس بھیجنے میں کاٹ لیے، تو
تو وہ $5 زکوٰۃ کی ترسیل میں جو کٹتے ہیں وہ اصل مالک کے ذمہ رہتے ہیں، وصول کرنے والے کے ذمہ نہیں ہوتا۔ لندن سے کسی نے پاکستان زکوٰۃ بھجوائی، 1000 پاؤنڈ زکوٰۃ بنتی تھی، یہاں ملے اس کو 995، انہوں نے ٹیکس ویکس اپنا جو بھی تھا وہ کاٹ لیا، تو یہ سارا خرچہ بھیجنے والے کے ذمے ہے، وصول کرنے والے کے ذمے نہیں آتا، اس لیے اس مسئلے کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اسے جو بھی کھانا بھیجا جائے وہ یہ بھی خیال کر لینا چاہیے کہ حلال چیز ہونی چاہیے۔ فقہا کا یہی فتویٰ ہے۔ یہ جو امریکہ میں اور فارن میں اہل کتاب کے بغیر ذبیحے کے جانور کھانے کو جائز سمجھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں یہ شوشہ سب سے پہلے سر سید نے ہی چھوڑا تھا کہ انہوں نے کہا قرآن کریم کا یہ جو آتا ہے نا وَالْمُنْخَنِقَةُ سورہ مائدہ میں، اور جو جانور گلا گھٹنے سے مر جائے اللہ نے کہا وہ بھی حرام ہے، وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ جو گر کے چوٹ لگ کے مر جائے وہ بھی حرام ہے، اور جو کسی اونچائی سے نچائی پہ گر کے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو اس میں سر سید نے لکھا کہ اس میں جو منخنقہ کا لفظ ہے، خناق ایک بیماری ہوتی ہے نا جس میں گلا گھٹ جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے سانس کی، ڈاکٹرز جانتے ہوں گے ان کی اصطلاح میں سے کیا کہتے ہیں۔ تو منخنقہ قرآن اس کو کہتا ہے جو گلا گھٹنے سے مر جائے۔ کوئی آدمی مرغی کی گردن دبوچ لے، گلا گھٹ گیا نا، مر گئی، تو سر سید کہتے تھے کہ عیسائی جو اس طرح سے جانوروں کو مار دیتے ہیں گلا گھونٹ کے، وہ جائز ہے۔ اور صرف یہی نہیں تھا، پتہ نہیں وہ وکیل تھے یا نہیں تھے سر سید، ہیں کیا کیا نہیں سمجھا؟ استغفر اللہ۔ اچھا، وہ اس پہ لکھتے ہیں، وہ اس سے بھی بڑھ کے لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور بیٹا جب لندن جا رہے تھے تو بمبے میں نماز پڑھی، بمبے کی نماز میں مسافران لندن جو ان کی کتاب ہے نا، یہ اس میں دیکھ لینا، اس میں وہ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی تو میرے بیٹے، ہم سب نے بڑے اونچے جوش و خروش سے آمین بالجار کہی، میرے بیٹے نے بھی کہی، تو میں بڑا خوش ہوا۔ میں باہر نکلا اور میں نے کہا شکر ہے تم نے بھی حنفیت کو چھوڑ کے اور عدم تقلید اختیار کیا، اور میں نے بیٹے کو سمجھایا یہ بات تو اہل حدیث بھی نہیں کہتے، ان میں بھی شرم حیا ایک دوسرے کا احترام باقی ہے، ان کے بڑے علماء میں ہمارے اساتذہ تھے اہل حدیث، اللہ کا شکر ہے ہمیشہ ادب احترام ایک دوسرے کا کرتے رہے۔ وہ سر سید نے کہا میرے بیٹے اس تقلید کو میں شرک فی النبوہ سمجھتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرک ہے۔ اور پھر آگے چل کے لکھا کہ وہاں گورے بحری جہاز میں گلا گھونٹ کے مرغیوں کو مارتے تھے، اور میں، میرا بیٹا اور ہم سب لوگ مزے اڑاتے تھے۔ یہ مزے اڑانے کا بھی لفظ تحریر فرمایا، ہم مزے اڑاتے تھے۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی کسی کو کہو کہ ایک عیسائی نے مرغی کا گلا گھونٹ کے مار دیا ہے، سکھوں نے جانور کے گلے میں باندھ کے رسہ اور اسے ہلاک کر دیا ہے، یہ گوشت کھا لو۔ آج کا مسلمان گناہ گار بھی ڈرتا ہے کہ نہیں یار حرام۔ یہ تھے آپ کے قائدین، یہ تھی ان کی تعلیم، مزے چکھو اب، ٹھیک ہے، اب برا نہ مناؤ، اب زبان بھی چکھو اور مزے بھی چکھو۔